اس کے اندر وضو کا معاملہ ہے، وضو کیسے کرنا ہے، غسل کی فرضیت کے معاملات ہیں، غسل کب فرض ہو جاتا ہے اور غسل کا طریقہ کار کیا ہے۔ اس کے علاوہ نماز کی دعائیں ہیں، نماز سیکھنی ہے کہ ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں۔ صحابی رسول، ان کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز ادا کر رہا ہے۔ نماز کی ادائیگی کے بعد ان سے پوچھنے لگے، بھلا بتلاؤ کتنے عرصے سے تم اس طرح سے نماز پڑھ رہے ہو؟ تو اس شخص نے فرمایا کہ مجھے 40 سال ہو گئے ہیں، مجھے 40 سال ہو گئے ہیں اس طرح نماز پڑھتے ہوئے۔ تو صحابی رسول نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اگر تم اسی طرح نماز پڑھتے پڑھتے مر جاتے تو اللہ نے تمہاری ایک نماز بھی قبول نہیں کرنی تھی۔ اب دیکھو وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کو نماز کی ادائیگی کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ آج ہم میں بھی کتنے ایسے مسلمان ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کی ادائیگی کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ اور اگر ہم کسی سے پوچھیں کہ جی نماز سکھلائیں تو ہمارے نماز میں کئی مسائل، کسی کو التحیات میں مسئلہ ہے، کسی کو درود شریف اور اس کے بعد کی دعاؤں کا مسئلہ ہے، کسی کو رکوع کی دعاؤں کا مسئلہ ہے۔ تو یہ نماز بھی سیکھیں۔ زندگی کے جو شب و روز گزارنے کا جو علم ہے یہ ہر مسلمان پر سیکھنا فرض ہے۔ اگر وہ نہیں سیکھتا اور غلط زندگی پر چل رہا ہے، غلط ڈگر پر چل رہا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی ساری نمازیں بھی ضائع ہو جائیں اور اس کی دیگر جو نیکیاں ہیں وہ بھی ضائع ہو جائیں۔ اس لیے آپ مسجد سے جڑ جائیں، اس حوالے سے اشفاق بھائی سے بھی رابطہ کریں، نماز کی درستگی کریں، قرآن کریم کا ترجمہ سیکھیں اور دیگر جو خیر کے کام، جو خیر کے معمولات ہیں ان میں اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم آپس میں جڑ کر ایک صحیح اور شعوری طور پر زندگی گزار سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ رمضان المبارک کے استقبال میں ایک یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ انسان چونکہ انسان ہے وہ بیمار بھی ہو جاتا ہے، بالخصوص خواتین کے ساتھ یہ مسائل رہتے ہیں کہ ماہ مقدس کے روزے چھوٹ جاتے ہیں کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے۔ اگر کسی کے روزے چھوٹ جائیں تو وہ کوشش کرے کہ رمضان کی آمد سے پہلے پچھلے فرضی رمضان کے روزوں کو مکمل کر لے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھی، کان یکون علی الصوم، کہ مجھ پر رمضان کے کچھ روزے ہوا کرتے تھے اور میں شعبان میں ان کی ادائیگی کر لیا کرتی تھی۔ تو ہم میں سے بھی اگر کسی کے روزے چھوٹے ہوں اور ابھی تک وہ نہ رکھ سکا ہو تو ضروری ہے کہ یہ جو چند دن باقی ہیں ان میں وہ اپنے ان روزوں کی قضائی دے لے۔ اس کے علاوہ ماہ مبارک کی آمد ہے، اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم شعوری طور پر زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ ایک حدیث سنا کر اپنی بات کو سمیٹتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من صلی للہ 40 یوما فی جماعۃ یدرک التکبیرۃ الاولی کتب له براءتان، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دو برات اللہ رب العالمین اس کے لیے لکھ دیتے ہیں، یعنی 2 چیزوں سے اللہ تعالیٰ اسے نجات عطا کر دیتے ہیں، ایک نفاق سے اور ایک اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے جو ہے آزاد کر دیتے ہیں۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔